حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے فوراً بعد منافقین نے بہت باریک چال چلی، مسلمانوں کی صفوں میں گھس گئے۔ بظاہر لبادے ان کے مسلمانوں والے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں سے کہنا شروع کر دیا، لو جی کہانی ختم ہو گئی، ساری رونقیں حضور کے دم سے تھیں، نمازیں تھیں، روزے تھے، لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ دیا کرتے تھے، حج کا اجتماع تھا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب کون مال خرچ کرے گا؟ کس نے جان راہ خدا میں قربان کرنی ہے؟ کوئی سحر کے وقت اٹھ کے کیوں مسجد میں آئے گا؟ بظاہر لگتا تھا کہ یہ بڑی ہمدردی اور دلجوئی سے حقیقت حال کو بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر چھپا ہوا ظاہر تھا۔ جو نئے قبائل اسلام لائے تھے، یہ خبر جب ادھر پہنچی تو انہوں نے ارتداد کا رستہ اختیار کر لیا۔ بہت سارے قبیلے، آپ پڑھیں تاریخ، مرتد ہو گئے، کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، مسیلمہ کذاب نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کھڑا کر دیا، حضرت صدیق اکبر کا دل زخمی ہے، کلیجہ زخمی ہے، لیکن اب اس صورتحال کا جب آپ نے مشاہدہ کیا تو آپ آگے بڑھے اور ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو اشارہ کیا۔ لوگوں نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ادھر لپک کے آ گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا، لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ، تم اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو کہا کہ اگر تو تم رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے تو حضور وصال کر گئے، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ آج بھی حی ہے، لا یموت ہے، اسے موت ہے ہی نہیں۔ پھر کہا، جس دین کے لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اپنی ساری زندگی لگا دی، کیا حضور کے وصال کر جانے کے بعد تم اس دین کو چھوڑ دو گے؟ تو لوگوں نے کہا، کیوں چھوڑیں گے؟ تو کہا، پھر اٹھو اور دین کا جھنڈا لے کے پوری دنیا پہ چھا جاؤ۔ تو آپ نے لوگوں کو سنبھالا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ ہمارے اوپر احسان نہ کرتا تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اس امت کو بکھرنے سے بچایا ہے، شیرازہ متحد رکھا ہے، تو وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور یہ سارے اشارے دے کر گئے تھے۔ ایک خاتون آئی، کوئی کام تھا اس کو، اس نے کہا، تو حضور نے فرمایا پھر آنا۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں پھر آؤں تو آپ نہ ہوں، اس کی مراد یہ تھی کہ آپ وصال کر گئے ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں نہ ہوا ابو بکر تو ہوں گے، میں نہ ہوا تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کیا۔ ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، لا ینبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ابو بکر ان کے اندر رہتا ہو اور امامت کوئی اور کروائے۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور پھر مصلی پہ جا کے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے۔ 17 نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر حضرت ابو بکر نے پڑھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔ اللہ کے علاوہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اللہ میرا خلیل ہے، جنہیں سیدہ کہول اہل الجنہ کہا گیا، جنت کے بوڑھوں کے سردار بنائے گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کا تاج ان کے سر پہ رکھا گیا، جن کی صحابیت کو میرے رب نے قرآن میں بیان فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب غار ثور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، سانپ ایڑی پہ ڈنگ کے ڈنگ لگا رہا ہے اور آپ اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں ہونے دیتے،
آنکھوں کا حلقہ توڑ کے آنسو حضور کے رخسار پہ گرتے ہیں، اور آقا کریم بیدار ہوتے ہیں اور بیدار ہو کے پوچھتے ہیں مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ ادب کے اس قرینے کو جناب سیدنا صدیق اکبر نہیں بھولتے، کہتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، لو دیکھ تو حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان جائے، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور، میرا قبیلہ میرا خاندان آپ کے قدموں پہ قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو محبت کا یہ اسلوب اور الفت کا یہ طریق آپ کو یہاں ملے گا کہ انداز الفت نہیں چھوڑتے۔ تو سانپ کا کام تو ڈسنا ہے، چاہے وہ غار میں ڈسے یا اسلام آباد میں بیٹھ کے ڈنگ لگائے، وہ تو ڈستا رہے گا، لیکن ابو بکر حضور کی محبت کے ترانے پڑھتا رہے گا۔ سیدنا صدیق اکبر کی سب سے بڑی آرزو جب پوچھی گئی تو وہ یہی تھی کہ آنکھیں میری ہوں، چہرہ حضور کا ہو، نہ چہرہ ہٹے نہ آنکھیں تھکیں، دیکھتا رہوں اور دیکھتا رہوں۔ اس واقعہ کی حکایت قرآن نے بیان کی ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، صحابی کا ٹائٹل قرآن نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نام کیا ہے، اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کفر ہے۔ جو حضرت صدیق اکبر کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے، اس لیے کہ ان کا ایمان، ان کا اسلام اور ان کی صحابیت قرآن کی قطعی نص سے ثابت ہے اور ان لفظوں کے ساتھ ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر کہا وَالثَّانِي اثْنَيْنِ اذ هُمَا فِي الْغَارِ، دو میں سے دوسرا، اللہ اکبر، اللہ نے دو میں سے دوسرا کہا ہے، یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی، جو ثانی اثنین ہیں غار میں۔ اللہ اکبر، یار کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا، لیکن جناب ابو بکر سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے، قبر کے بھی ساتھی، بدر کے بھی ساتھی، سفر کے بھی ساتھی، حضر کے بھی ساتھی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قطعی نص سے ثابت ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خسر ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ حضور نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے اور بایاں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہے، اور حضور ایسے مسجد نبی سے باہر نکل رہے ہیں اور کوئی شخص داخل ہوا تو فرمایا قیامت کے دن ہم ایسے ہی اٹھائے جائیں گے، دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ جو بدبخت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پہ شک بھی کرے وہ مومن نہیں رہتا۔ یہ وقت بھی آنا تھا ہمارے اوپر کہ پاکستان کے دارالحکومت میں کھڑے ہو کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسے نازیبہ کلمات کہے جانے تھے، استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون صحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، حضور نے فرمایا اگر تم کچھ لوگوں کو دیکھو کہ میرے اصحاب کو گالی دیتے ہیں اور تم کہو تمہاری شر پہ اللہ کی لعنت ہو، یہ حضور نے حکم دیا ہے کہ یہ اس کے جواب میں کہو۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے اصحاب کو گالی دے اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام مخلوقات کی بھی لعنت۔ تو یہ ملعون جو حضرت سیدنا صدیق اکبر اور دیگر اصحاب کو بھونکتے ہیں اور ان کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں، ان کی شر سے اس ملک کو پاک کرنا چاہیے۔ چنگاری جب بھڑکائی جاتی ہے تو پھر پورے شہر جل جاتے ہیں۔ 7-8 سال قبل کی کہانی ہمیں یاد ہے کہ کیا دردناک لمحات ہوتے تھے، روزانہ لاشیں اٹھانی پڑتی تھیں، وہ ایسے ہی ناعاقبت اندیش لوگوں کی وجہ سے ہوا۔ اگر اداروں نے اس میں تساہل برتا، سستی سے کام لیا، یا کسی شخص کی خوشنودی کے لیے انہوں نے پس و پیش کیا تو یا معاملے کو گول مول کرنا چاہا تو حالات کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ یہ بھڑکائی ہوئی آگ ملک کو خاکستر بنا سکتی ہے۔ اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے۔ یہ ملک قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے اور اس کے امن کو بحال کرنے کے لیے ہمارے اداروں نے بہت محنت کی ہے، بہت لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔
تو ایسے ناہنجار لوگوں، ایسے بدبخت لوگوں کو فوراً قانون اپنی گرفت میں لے، اور ایسے بد زبانوں کو لگام دینی چاہیے کہ جو اصحاب رسول کو بھونکتے ہیں اور اتنے سخت جملے کہتے ہیں۔ معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر کو کافر کہا جائے گا؟ جو صدیق میرے نبی کے دل کا چین ہے، جو اسلام کی بہار ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم بچے ہی ابو بکر کی وجہ سے تھے، ورنہ ہلاک ہو جاتے۔ جس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مصلی پہ کھڑا کیا، جس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنا اعتماد تھا کہ ہجرت والی رات ان کا انتخاب کیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا اور رو پڑے اور کہا کہ ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے اور غار والی ایک نیکی مجھے دے دے۔ اور پھر کہا کرتے تھے کہ کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ہمارے بزرگ اور اسلاف جو تھے وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت اپنی اولاد کو یوں سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی۔ ان کی محبت اولادوں کے سینوں میں راسخ کیا کرتے تھے۔ معمولی سی میل بھی سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں برباد کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی کا ہر صحابی با کمال ہے، لیکن ابو بکر ہے۔ جے شک ہووی تے چل مدینے، جے شک ہووی تے چل مدینے، آ ویخ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ تو ان سے ہماری محبت کا رشتہ استوار ہے۔ تو جس شخص نے بھی یہ جملہ کہا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ مذمت تو لفظ بہت چھوٹا ہے، اس کو قرار واقع سزا دیجئے۔ وہ بدترین انسان ہے روئے زمین پہ، اور اس سے کوئی روح رعایت نہ رکھی جائے تاکہ آئندہ ایسے راستے بند ہو۔ اداروں کو اس پر فی الفور نوٹس لینا چاہیے قبل اس سے کہ حالات ہاتھ سے باہر نکل جائیں اور بے قابو ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔